الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی فضل اور کرم ہوا کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور اس مبارک مہینے میں عبادت کرنے کی، تلاوت کرنے کی، تراویح پڑھنے کی، تہجد پڑھنے کی، نوافل پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. یہ مبارک مہینہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ بہت جلدی گزرا اور آج اس کا آخری جمعہ آ گیا. بعض لوگ اس جمعے کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی چھوٹی موٹی عید ہوتی ہے، اس کے لیے باقاعدہ کپڑا بھی سلواتے ہیں، جبکہ شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے. رمضان المبارک میں جو پہلے 3 جمعے گزرے ہیں، ان 3 جمعے میں اور جو آج جمعہ کا دن ہے، اس جمعے میں کوئی فرق نہیں ہے. جو فضیلت پہلے 3 جمعوں کی تھی، وہی فضیلت اس جمعے کی بھی ہے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ سید الشہور یعنی مہینوں کا سردار، اور جمعہ کا دن سید الایام دنوں کا سردار. تو جب رمضان مبارک میں جمعہ کا دن پڑ جاتا ہے تو 2 فضیلتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، ایک تو رمضان کی فضیلت اور دوسرے جمعہ کی فضیلت. اور آخری جمعہ اس حیثیت سے اگر مان لیا جائے کہ اس رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے، اب اس رمضان میں جمعہ کا دن نہیں آئے گا، یہ عظمت والا دن، یہ فضیلت والا دن اس رمضان میں نہیں آئے گا. اور بعض لوگ ایسے ہوں گے بھی جن کی زندگی کا یہ آخری جمعہ ہوگا، آخری رمضان ہوگا، کہ آنے والے رمضان میں وہ زندہ رہیں گے، اس کا استقبال کریں گے، یا کہ سینکڑوں من مٹی کے نیچے لیٹے ہوں گے. ہم میں سے ایک تعداد ایسی ضرور ہے جن کو رمضان الوداع کہہ رہا ہوگا. ہم رمضان کو کیا الوداع کہیں گے؟ رمضان تو ہر سال آئے گا، بار بار آئے گا، لیکن ہم ہوں گے کہ نہ ہوں گے تو ہو سکتا ہے رمضان ہمیں الوداع کہہ رہا ہو. تو جمعہ کا دن بہت ہی مبارک دن ہے اور دنوں کا سردار ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا. خلق السماوات والارض فی 6 ایام. 6 دن میں یہ کام مکمل ہوا، زمین و آسمان کی تخلیق کا. اتوار کے دن سے یہ کام شروع ہوا اور
جمعے کے دن مکمل ہوا. دو دن میں اللہ نے زمین کو بنایا. خلق الارض فی یومین. اتوار دوشنبہ سنڈے اور منڈے 2 دن اللہ نے زمین کو بنایا. زمین کے اوپر پہاڑ، اس کی معدنیات کو اللہ نے منگل کے دن بنایا. پانی کا انتظام اللہ نے اور روزی کا انتظام اللہ نے بدھ کے دن کیا. فقدر فیہا اقواتا فی 4 ایام. یہ 4 دن ہو گئے. قرآن کہتا ہے فی 4 ایام، 4 دن. 2 دن اللہ نے آسمان کو بنایا. جمعرات کے دن اللہ نے آسمان کو بنایا. فقضاهن 7 سماوات فی یومین. جمعرات کے دن اللہ نے آسمان کو بنایا. جمعے کے دن سورج، چاند، ستارے، ان کو اللہ نے بنایا. اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی اللہ نے جمعے کو کی. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعے کے دن فرمائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ. ان تمام دنوں میں جن میں سورج نکلتا ہے، یعنی ہفتے کے 7 دن، ان دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے. فیہ خلق آدم. جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. وفیہ ادخل الجنہ. اور جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل فرمایا. وفیہ اخرج منہا. اور جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکالا. ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ. اور قیامت بھی جمعے کے دن آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی جمعے کے دن. تو سنڈے سے کام شروع ہوا، فرائیڈے میں مکمل ہوا. تو زمین اور آسمان کی تخلیق کا کام اتوار سے شروع ہوا. تو عیسائیوں نے سنڈے کا دن لے لیا. وہ سنڈے کو عبادت کرتے ہیں. پوری دنیا میں جہاں کے کرسچن ہوں گے، عیسائی ہوں گے، وہ سنڈے کے دن میں چرچ سے جائیں گے اور جو ان کی عبادت کا طریقہ ہے وہ کرتے ہیں. ان کے مزاج میں یہ ہے کہ انہوں نے ابتدائی چیز کو لیا. جیسے وہ اپنے بچوں کا ہر سال برتھ ڈے مناتے ہیں کیونکہ ان کا بچہ دنیا میں آیا اس دن. اور بہت بڑی چیز ہے ان کے یہاں یہ، اگر کوئی کسی کا برتھ ڈے ہو اور اس کے دوست، اس کے رشتہ دار اگر اس کو وش نہ کرے، اس کو گفٹ نہ دے، تو بہت برا مانا جاتا ہے. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو بھی انہوں نے عید کا دن بنایا. وہ کرسمس مناتے ہیں، عید کا دن مناتے ہیں، تو وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش والے دن کو. لیکن اس امت کا مزاج، امت محمدیہ کا مزاج الگ ہے. ہمارے حصے میں جمعہ کا دن آیا اور ہمارے یہاں آخری والے دن کو لیا گیا کہ جمعے کے دن اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو بنا کے مکمل کر دیا تھا، کام مکمل ہو گیا تھا. تو جمعے کا دن ہمارے حصے میں آیا، ہمارے آخر کو لیا گیا. مثال کے طور پر جب ہمارے یہاں تراویح شروع ہوتی ہے تو مٹھائی نہیں بٹتی، لیکن جس دن قرآن مکمل ہوتا ہے تو اس دن مٹھائی بٹتی ہے، بالوشاہی بٹتی ہے. جب بچہ حفظ شروع کرتا ہے تو مٹھائی نہیں بٹتی، خوشی نہیں مناتے. لیکن جس دن وہ حافظ قرآن بنتا ہے تو جلسہ ہوتا ہے اور اس کو جو ہے دستاری باندھی جاتی ہے. عید ہماری جو ہوتی ہے وہ بھی رمضان ختم ہونے پر عبادت ہماری مکمل ہوتی، روزے کی عبادت ہماری مکمل ہوتی ہے. آنے والا دن جو ہوتا ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے. سال میں 2 ہی تہوار ہمارے پاس ہے، عید ہے یا بقرعید. اس کے علاوہ تیسرا کوئی تہوار ہمارے یہاں نہیں ہے. 2 ہی تہوار مسلمانوں کو ملے ہیں، عید اور بقرعید.
مسلمان تہوار مناتا ہے کسی دن کو تو وہ خود ساختہ تہوار ہے، سیلف میڈ فیسٹیول، خود ساختہ تہوار مناتا ہے۔ تو دو تہوار ہمیں عطا کیے گئے اور دونوں آخر میں عبادت مکمل ہوتی تو ہماری عید کا دن آتا ہے۔ ایک مہینے مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور جب روزہ مکمل ہوتا ہے اگلا دن جو ہوتا ہے وہ ہماری عید کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے۔ رمضان سے ایک دن پہلے بھی عید ہو سکتی تھی کہ پہلے عید منا لو پھر روزہ رکھا جائے گا۔ پہلے روزہ رکھو، پہلے عبادت کرو، پہلے مجاہدہ کرو، پھر مجاہدے کے بعد جو دن آئے گا وہ تمہاری خوشی کا دن ہوگا، وہ عید کا دن ہوگا۔ ادھر حج کی تکمیل ہوتی ہے، حجاج کرام حج کرتے ہیں، حج اسلام کا یہ ایک فریضہ ہے، وہ جب مکمل ہوتا ہے تو ہماری بقرعید آتی ہے۔ تو اس امت کا مزاج یہ ہے کہ آخر کو دیا گیا، اسی لیے کہا گیا کہ زندگی پہ اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو کہ زندگی رمضان کی طرح گزارو گے تو تمہاری موت عید کی طرح ہوگی۔ صحابہ دنیا سے جاتے تو فرماتے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ کون سی کامیابی دی ہے؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب، میں تو دنیا سے کامیاب جا رہا ہوں، یہ تو عید کا دن میرے لیے ہے، اللہ سے میری ملاقات ہوگی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہوگی۔ مومن کی وفات کا دن اس کی عید کا دن ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے مذہب میں برتھ ڈے کا تصور نہیں ہے کہ جب بچہ دنیا میں ہے اس کی خوشی منائی جائے، اس کے احکامات الگ ہیں۔ اگر کوئی اپنے بچے کے برتھ ڈے مناتا ہے تو وہ اسلام کے فطرت کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اس نے اسلام کے مزاج کو نہیں سمجھا۔ یہ تو عیسائیوں نے اول کو لیا، شروع کو لیا، ہمارے یہاں تو آخر کا اعتبار ہے۔ تو مومن جس دن دنیا سے جاتا ہے سارے لوگ رو رہے ہوتے ہیں، وہ ہنستا ہوا دنیا سے جاتا ہے، کیونکہ وہ زندگی رمضان کی طرح گزارتا ہے، تو اس کے آنے والا وقت جو ہوتا ہے، وفات کا دن جو ہوتا ہے، وہ عید کا دن ہوتا ہے اس کے لیے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ دنیا سے جا رہے، آخری وقت ہے، بی بی کہہ رہی واہ حزنا، واہ حزنا، کیا افسوس کا مقام ہے، کتنے افسوس کی گھڑی ہے۔ فرمایا بیوی سے کہ یہ مت کہو واہ فرحا، واہ فرحا، کیا خوشی کا موقع ہے، کیا خوشی کا موقع ہے۔ غدا نلقی الحبہ محمد و حزبہ، کل تو دوستوں سے ہماری ملاقات ہوگی، کل تو دوستوں سے ہماری ملاقات ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، صحابہ کرام سے مصافحہ جا کے کرم کریں گے۔ تو ہمارا جو مزاج ہے، ہمیں جمعہ کا دن ملا کیونکہ کام اس دن مکمل ہوا، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو سب سے افضل بنایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ افضل ترین دنوں میں سے ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اسی دن ان کی وفات بھی ہوئی۔ اس لیے جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے اور پیش ہوتا رہے گا۔ یہ ابو داؤد کی روایت میں بتا رہا ہوں، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ جب دنیا سے تشریف لے جائیں گے، آپ کی وفات ہو جائے گی تو آپ کا جسم تو مٹی میں مل جائے گا، ہم آپ پر درود بھیجیں گے تو کیسے آپ تک پہنچے گا، آپ تک ہمارا درود کیسے پہنچے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے انبیاء کرام کی جسموں کو مٹی پر حرام کر دیا ہے، مٹی ان کے جسم کو نہیں کھا سکتی، ان کے جسم بالکل تر و تازہ رہتے ہیں۔ تو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی جائے، جمعے کے دن درود کی کثرت کی جائے،
اور جمعے کے دن حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن میں گھڑی آتی ہے قبولیت کی گھڑی، کہ اگر اس گھڑی میں کوئی مومن بندہ اللہ سے جو مانگ لے گا اللہ اسے قبول فرما لے گا۔ اور اتفاق سے گھر میں عورتیں ہیں، بچے پر ناراض ہو کر بد دعا کر دی بیٹے کے بارے میں تو زندگی برباد ہو گئی اس کی۔ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، وہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ ہو سکتا ہے ماں باپ اس وقت بد دعا بھی اپنے اولاد کو دے رہے ہوں، غصے میں عورتیں ہم تو بد دعا دے دیا کرتی ہیں۔ اگر قبولیت کی گھڑی ہوگی اور بد دعا قبول ہوگی، بچہ بیمار پڑ جائے گا، بچہ مصیبت میں مبتلا ہوگا تو بات نہ روئے گی، لیکن خود ان کی بد دعا کا نتیجہ یہ۔ تو جمعے کے دن ایک ایسی ساتھ ہوتی ہے، ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو شارحین حدیث کے بہت سارے اقوال ہیں، دو قول میں بتاتا ہوں کہ کس وقت وہ گھڑی ہو سکتی ہے۔ جس وقت امام منبر پہ خطبہ دینے کے لیے جاتا ہے اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک اس بیچ میں وہ گھڑی ہو سکتی ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ جو ہے امام کے ساتھ اللہم آمین اور فی برحمتک یا ارحم الراحمین دعا ختم سب کی ہو گئی، کوئی ضروری نہیں ہے۔ امام مقتدی کا رشتہ صرف سلام تک ہے، سلام پھیرنے تک آپ اپنی دعا مانگے، امام اپنی دعا مانگے۔ یہ لوگ بہت ضروری سمجھتے ہیں کہ نہیں ہماری دعا ساتھ شروع ساتھ ہی ختم ہو، اگر کوئی زیادہ دیر تک مانگے گا تو اس کو گھور گھور دیکھے گی ابھی تک دعا مانگ رہا، بلکہ الارم ہے وہ کہ اسی وقت دعا ختم ہونی چاہیے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین اعلان ہو گئے تو اب الارم ہے سب کو ختم ہو جانے کی سب کی دعا۔ کسی کا دل اور مانگنے کا کر رہا تو کوئی اجارہ داری کسی کی، اس کو اور مانگنے کا اللہ سے دل کر رہا، ہم ہوتے کون اس کو روکنے والے؟ یہ طریقہ ہی غلط ہے۔ وہ تو اس لیے کہہ دیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے حکمت یہ ہو کہ جن کو جانا ہے چلے جائیں، وہ یہ دعا مختصر مانگ لی جاتی ہے، اس لیے مختصر دعا مانگی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی پریشان ہو، کسی کو ضرورت ہو، اب کسی کو مانگنا اللہ خود دیر تک مانگے، اسی لیے آہستہ امام کو آہستہ دعا کرنا افضل ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، آہستہ دعا مانگو اللہ سے، آہستہ۔ یہ جو امام لوگ رٹے ہوئے رہتے ہیں دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور عربی کے جو دعائیں رٹے رہتے ہیں بہت سے امام تو ان کا ترجمہ خود نہیں معلوم ہوتا۔ بہت اچھا طریقہ نہیں ہے کہ امام جو ہے قرات کے ساتھ گا گا کے جو ہے مانگ رہا ہو، مقتدی آمین آمین، کچھ سمجھ میں نہ کیا امام صاحب نے آمین ہو رہا، اس میں کہیں پر آمین کی ضرورت بھی نہیں تو وہیں پہ آمین، وہاں بھی آمین، لا الہ الا سبحانک انی کنت من الظالمین آمین۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیا بس آمین کہنا ہے، کہاں پہ کہنا ہے، یعنی کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ظالم ہیں، آمین۔ یہ جہالت کا نتیجہ ہے۔ تو دعا مانگنے کی گھڑی خطبہ سے شروع ہوتی ہے، اس وقت سے لے کے نماز ختم تک، تو آدمی دیر تک بھی دعا مانگ سکتا ہے۔ تو رمضان کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ یہ آخری جمعہ گیا، یہ 2 دن اور رہ گئے ہیں، جو ایک ایک گھڑی جو باقی رہے گی اس کی قدر کر لیں، اور جو گھڑیاں جو وقت بیکار میں گزرا ہے اس پر افسوس ہو ہمیں، کیونکہ وہ بیکار گزر گئی وہ گھڑیاں۔ ایک ذکر تمہارا ہی روزی ہے میرے دل کی، بیکار وہ لمحہ جو بے یاد گزر گئے، بیکار گیا وہ لمحہ جو اللہ کے ذکر سے خالی چلا جائے۔ خوب مانگا جائے اللہ سے، یہ آخری اشرا چل رہا، اللہ مغفرت فرمائے گا، اللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ اللہ سے راتوں میں مانگو، اللہ سے دن میں مانگو، خوب اللہ سے مانگو۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے،
لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے, لینے والا تو کوئی ہو. اپنے دامن کو پھیلائے, اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلائے, خوب مانگے. گنتی کے چند دن جو رہ گئے ہیں ان کی قدر کر لیں. جو بھی نیکی کر لیں گے اس کی قیمت آخرت میں معلوم ہوگی. گناہوں میں جو لمحہ گزر گیا اس کے لیے توبہ کریں, ورنہ اس پر پکڑ ہوگی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا, جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. ذرے کی بات اللہ کر رہا. حساب لینے پہ آئے گئے کہ قطرہ پانی جو ہم فضول بہاتے ہیں, چاول کا ایک دانہ جو ہے ڈسٹ بن میں ڈال دیا جاتا ہے, روٹی کا ایک ٹکڑا جو فضول کوڑے میں پھینک دیا جاتا ہے. اللہ حساب لینے پہ آئے گا کہ چیز کا اللہ حساب لے گا. ذرے ذرے کا حساب اللہ لے گا. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ فرماتا ہے ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے اس دن, انصاف کا ترازو. اور موازین فرمایا یعنی موازین جمع ہے, میزان جمع موازین. میزان مطلب ایک ترازو, موازین مطلب بہت سارے ترازو. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بہت سارے ترازو ہو گیا آخرت میں, ہر ایک آدمی کا الگ ترازو ہوگی. چلو اپنے نام احمد تولا آ جاتے, ہر ایک کے لیے الگ الگ ترازو. بعض مفسرین کہتے ہیں ہر عمل کے لیے الگ ترازو ہوگا. یہ نماز کا ترازو, یہ روزے کا ترازو, یہ حج کا ترازو, یہ صدقے کا ترازو. ہر عمل کو تولنے کے لیے ترازو الگ الگ ہوگا. بعض مفسرین کہتے ہیں ترازو ایک ہی ہوگا لیکن اتنا بڑا ہوگا اس کی عظمت بتانے کے لیے جمع کسے کا استعمال کیا گیا. بہت بڑا ترازو ہوگا, ترازو ایک ہی ہوگا. یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترازو اتنا بڑا ہوگا, اتنا بڑا ہوگا کہ اگر زمین و آسمان کو ان پر تولا جائے تو بھی اس میں سما جائیں گے. انصاف کا ترازو ہوگا وہ. یہ ڈنڈی مارنے والا ہے, یہ دنیا کا ترازو نہیں جس میں لوگ ناپ تول میں دھوکہ دیتے ہیں, ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, ڈنڈی مارتے ہیں. اس میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. کسی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا, کسی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ حَبَّةٌ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو نکال لائیں گے. نیکی ہو یا بدی, رائی کے دانے کا برابر ہوگا ہم نکال لائیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. کافی حساب کے لیے اللہ فرماتا ہے اکیلے کافی حساب کرنے کے لیے. تمہیں ضرورت پڑتی ہوگی ملازموں کے رکھنے کے آفس میں, تمہیں ضرورت پڑتی ہوگی جو ہے حساب کرنے والوں کی. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. ہم کافی حساب لینے کے لیے. کتنا ڈرنے کا مقام ہے. ساری مخلوق کے سامنے, پورے محشر والوں کے سامنے ہمارا عمل تولا جائے گا. اور حدیث میں آتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ جو ہے کھڑا ہوگا وہاں پر. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جبریل امین کھڑے ہوں گے وہاں پر. جس کا نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا تو فرشتہ زور سے چلائے گا, یہ نہیں کہ دھیرے سے کام ہو جائے. کامیاب ہوئے ناکام ہو گئے, چپکے سے رزلٹ مل گیا, کسی کو پتا, ایسا بھی نہیں ہوگا. جب تولا جائے گا نیکی کا پلہ بھاری ہوا, حدیث میں آتا فرشتہ زور سے آواز دے گا, سارے اہل محشر سنیں گے اس کو. فلاں نام لے گا, فلاں کا اعمال کا ترازو بھاری ہو گیا, وہ کامیاب ہو گئے, آج کے بعد ناکامی کا منہ اس کو نہیں دیکھنا پڑے گا. فلاں کا نیک عمل کا پلہ ہلکا ہو گیا, گناہوں کا پلہ بھاری ہو گیا, ناکام ہو گیا, وہ کامیابی کا منہ دیکھے گا. ایک فرشتہ آواز لگائے گا, نفسا نفسی کا نام ہوگا وہاں پر. حضرت عائشہ رضی اللہ نے پوچھا اللہ کے رسول آخرت میں آپ اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھیں گے؟ ہم لوگ یاد آئیں گے آخرت میں آپ کو بیوی بچوں کا خیال آئے گا؟ فرمایا عائشہ 3 مقامات ایسے ہوں گے کوئی کسی کا خیال نہیں رکھے گا. 3 مقامات ایسے ہوں گے کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا, نہیں پہچانے گا. پلسرات پر گزرنے کے وقت جب پلسرات پر سے گزر رہے ہوں گے نفسا نفسی کا عالم ہوگا. جب ترازو میں اعمال تولا جائے گا نفسا نفسی کا عالم ہوگا, حالت خراب ہوگی.
پتہ نہیں گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا کہ نیکی کا پلہ بھاری ہوگا. اور جب نام عمل ملے گا اس وقت نفس نفسی کا عالم ہوگا. دائیں ہاتھ میں ملے گا کہ بائیں ہاتھ میں ملے گا, دائیں ہاتھ میں ملے گا کہ بائیں ہاتھ میں ملے گا. یہ 3 مقامات ہے, اس میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا. کوئی کسی کو کا خیال نہیں رکھے, کسی کا دھیان نہیں آئے گا. ایک صاحب اللہ کے رسول, میرے کچھ ملازم ہیں, وہ میرے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دے دیتے ہیں, میں کبھی ان کو مار دیتا ہوں, کبھی برا بھلا کہہ دیتا ہوں, کیا معاملہ ہوگا اللہ کے میرا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے جو جھوٹ بولا, جو دھوکہ دیا, اس کو تولا جائے گا. تم نے جو مارا, جو تم نے برا بھلا کہا, اس کو بھی تولا جائے گا. اگر برابر سرابر رہا تو ٹھیک ہے, اگر ان کا جھوٹ زیادہ وزنی ہو گیا تو تمہاری طرف سے احسان ہوگا. اگر تمہاری مار, تمہارا برا بھلا کہنا زیادہ بھاری پڑ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ حساب لے گا, قصاص لے گا تم سے. اب وہ صحابی رونے لگے تو آپ نے یہی فرمایا, کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی, وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, انصاف کا ترازو اللہ قیامت کے دن قائم کرے گا. اور انہوں نے کہا اللہ کا سب سے اچھی طریقہ یہ کہ میں اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیتا ہوں, نہ یہ رہیں گے نہ کچھ ہوگا. یہ حال تھا صحابہ کرام کا. آج ہمارے منہ میں جس کے بارے میں جو آتا ہے کا, جو ہمارے ماتحت ہیں ان کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں. جب جی چاہ تماچا اٹھا کے لگا دیا, جب جی چاہ گالی بک دیا. ہماری ماں بہنوں کو بہت عزت ہے, ان بشاروں کی ماں بہنیں نہیں ہے, ان کی کوئی عزت ویلو نہیں ہے. جب جی چاہ ان کو اٹھا کے گالی بک دیا. ایک دن آئے گا جہاں تولا جائے گا, ظلم کو تولا جائے گا, اور اللہ کے پکڑ بھی ہوگی اس کی. تو اللہ کے ہاں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ عمل کو گنا نہیں جائے گا, عمل کو تولا جائے گا, ترازو قائم کی جائے گی. اور بہت ایسوں کے وَلَا نُقِيمُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, ان کے لیے اللہ کے نام ترازو ہی قائم کرے گی. ان کے لیے کوئی عمل ایسا ان کا نہیں ہوگا ان کے لیے ترازو قائم کیے گئے. حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خدمت کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول قیامت میں ہماری سفارش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں تمہارے نام میں کروں گا. اللہ کے رسول نفس نفسی کا عالم کہاں ڈھونڈیں گے آپ کو, کہاں تلاش کریں گے آپ کو, کہاں پہ آپ ملیں گے؟ فرمایا کہ پلسرات پر ملیں گے, پلسرات پر ملیں گے. کیا کر رہے ہو حضور پلسرات کے پاس؟ دعا مانگ رہے ہو اپنی امتیوں کے لیے, یا رب سلم سلم, اے اللہ میری امت کو سلامتی سے پار لگا دے, میری امت کو سلامتی سے پار لگا دے. دعا کر رہے ہو امتیوں کے لیے پلسرات کے پاس. فرمایا پلسرات کے پاس ملوں گا, اگر وہاں نہ ملوں تو میزان کے پاس ملوں گا, ترازو کے پاس. کیا کر رہے ہو حضور وہاں پر؟ دیکھ رہے ہوں گے میرا کون سا امتی کا پلہ ہلکا ہو رہا, کس کا بھاری. حضور دیکھ رہے ہوں گے, ہمارے آقا دیکھ رہے ہوں گے. فرمایا وہاں نہ ملوں تو پھر حوض کوثر میں مل جاؤں گا. یہ 3 جگہ کے علاوہ میں کہیں 3 جگہ میں ملوں گا. تو ہمارا عمل تولا جائے گا. عمل وزنی بنتا ہے اخلاص سے. جو ہم عمل کریں اخلاص کے ساتھ عمل کریں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کو جو ختم کیا اس حدیث پر, جب ختم بخاری کا جو جلسہ ہوتا ہے, ختم بخاری ہوتی ہے, سب سے آخری حدیث سے ایک طالب پڑھتا ہے, اور جو شیخ الحدیث ہوتے ہیں وہ اس کی تشریح کرتے ہیں. سب سے آخری حدیث یہی ہے, وہ میں آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں. حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف ختم کیا, شروع کیا کس حدیث سے شروع کیا؟ انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. وانما لامرئ ما نوى, آدمی جو نیت کرے گا اسی کے مطابق اس کو نتیجہ ملے گا, جیسی نیت ویسی برکت. تو نیت سے بات کو شروع کیا آپ نے, اور یہاں پر جو ہے آخری حدیث جو پیش فرمائی وہ یہ ہے, کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. فرمایا 2 کلمے ہیں, 2 کلمے ہیں جو
اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہوں گے. دو کلمے ہیں جو میزان عدل میں بہت وزنی ہوں گے. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے پھلکے، ہر ایک ادا کر لے گا ان کو. حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بڑے محبوب ہیں وہ دونوں کلمے. تین خصوصیت میں نے فرمائی. دو کلمے ایسے ہیں کہ جب عمل تولا جائے گا ترازو میں بہت وزنی ہوں گے، زبان پر ہلکے پھلکے ہوں گے کہ ہر ایک ادا کر سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی جاہل بھی. حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بہت محبوب بھی ہے وہ، رحمان کو بہت محبوب ہے وہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے ہر ایک کو یاد کرنا چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ عمل جب تولا جائے گا تو وزنی کیسے بنے گا. شروع کیا ہے انما الاعمال بالنیات، نیت صحیح رکھو. اخلاص ہوگا تو یہاں پر عمل وزنی ہوگا. ہر عمل کو دنیا میں تم اخلاص کرو گے، جب عمل تولا جائے گا تو ہمارا عمل وزنی بنے گا. تو نیت سے بخاری کو شروع کیا اور تولنے پر ترازو پہ لا کے انہوں نے بخاری شریف کو ختم کیا. تو ہم ہر عمل کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو ٹٹولیں، ہم کس نیت سے کام کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہمارا عمل وزنی بنے. تو ہر عمل تولنے کے لیے اللہ کا ترازو ہے، الگ الگ ترازو بھی ہے. لیکن روزہ جو ہے اس کو اللہ ترازو میں نہیں تولے گا. روزہ جو اللہ نے دیا ہے ترازو میں نہیں تولے گا. فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا. فرمایا بعض روایت میں علی اجزا بھی فرمایا اس کا بدلہ تو میں خود ہوں، میری ذات خود ہے. اس بندے نے میرے لیے روزہ رکھا، میرے لیے کھانا پینا چھوڑا، بیوی قریب نہیں گیا. انا اجزی بھی، اس کو بدلہ میں دوں گا. فرشتوں ہٹ جاؤ، فرشتوں ہٹ جاؤ، یہ روزے دار ہے، اس کا بدلہ مجھے دے دو. وہ شہر الصبر، حضور نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر ایسی چیز ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ صبر کرنے والے کو بے حساب عطا فرمائے، اس کے لیے بھی کوئی ترازو نہیں. تو روزے کا کوئی ترازو نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے. صبر ایسی چیز ہے اللہ بے حساب دیں گے. روزے دار کے لیے وی آئی پی دروازہ ہوگا جنت میں داخل ہونے کا، جسے باب الریان کہا جاتا ہے. یعنی اس کے تاثیر ہوگی سیلابی کی. جو لوگ یو پی میں اور بہار میں جو روزہ رکھ رہے ہیں اس سے پوچھیں کہ گرمی کیسی ہوتی ہے اور پیاس کی شدت کیسی ہوتی ہے. ہمارا تو ماشاءاللہ موسم بہت اچھا ہے، لیکن وہاں جو لوگ روزہ رہ رہے ہیں تو سب سے زیادہ روزے میں پیاس کی شدت ہوتی ہے. تو وی آئی پی جو دروازہ لگا ہے روزے داروں کے لیے، باب الریان اس کا نام ہے. کوئی کسی دروازے جائے گا، کوئی نماز والے دروازے جائے گا، کوئی صدقہ والے دروازے جائے گا. روزے دار باب الریان سے داخل ہوں گے. صدیق اکبر نے اللہ کے رسول، جنت کے 8 دروازے ہوں گے، کوئی الگ الگ دروازے سے ہوگا، پکارا جائے گا. روزے داروں کو باب الریان سے پکارا جائے گا. کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ہر دروازے میں پکارا جائے؟ کوئی ایسا ہوگا جسے جنت کے 8 دروازے فرشتے اس کا نام لے کے پکار رہے ہو؟ فرمایا ابو بکر تم ان میں سے ہوگے. کیا شان ہے صدیق اکبر کی؟ فرمایا ابو بکر تم ہوگے کہ جنت کے 8 دروازوں سے صدیق اکبر کو بلایا جائے گا، پکارا جائے گا کہ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، اس دروازے سے داخل ہو، جس دروازے سے صدیق اکبر جنت میں داخل ہو جائے. آپ نے فرمایا صدیق اکبر سے میں نے خواب میں نے اس دروازے کو دیکھا جس سے میری امت جنت میں جائے گی. فرمایا اللہ کے رسول، صدیق اکبر بول اللہ کے رسول میری خواہش تھی کہ میں بھی آپ کے ساتھ رہتا، میں بھی دیکھ لیتا دروازے کو. فرمایا ابو بکر تم میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہو. اس سے بڑی خوشخبری سنا دی کہ دروازہ کیا دے گا، سب سے پہلے تم داخل ہو اس میں سے. تو ہم رمضان کے ایک لمحات کی قدر کرنے والے بن جائیں. بہت قیمتی لمحات ہے، ایک ایک منٹ ایک سیکنڈ اس کا قیمتی ہے، ہم ان کو ضائع نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مزید نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے اور سننے عمل کرنے کی توفیق